کہ جن جن لوگوں نے کووڈ کی ویکسین لگائی ان کو بعد میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو پہلے اویئرنیس دینا ضروری ہے, پبلک کو بتانا ہوگا. ادروائز لوگوں کے ذہنوں میں پولیو کو لے کے, پولیو کے ڈراپس کو لے کے ابھی بھی بہت سارے شک و شبہات ہیں. کیا اس کا رسپانس آ رہا ہے؟ یہ مہم جو ہے باقی جو ممالک ہیں, اگر ہم بھارت کی بات کر لیں, افغانستان کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی کیا یہ مہم جاری ہے؟ اس حوالے سے ہم آج بات کرنا چاہیں گے. ایکسپرٹ سے جان لیتے ہیں. تو ہمارے سے گفتگو کے لیے موجود ہے اسٹوڈیو میں ایگزیکٹو ممبر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن ڈاکٹر محمد خالد شفیع صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب, آپ نے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب, سروائیکل کینسر خواتین میں سب سے عام کینسر ہے اور دوسرا مہلک ترین کینسر ہے. فرسٹ از بریسٹ کینسر آئی بلیو. سروائیکل کینسر ہے کیا, اور ابھی جو ویکسین آئی ہے سروائیکل کینسر کی, ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. یہ دیکھیں, ایک جراثیم ہے, وائرس ہے, ہیومن پیپیلوما وائرس, HPV جس کو کہتے ہیں. یہ کینسر کاز کرتا ہے اور یہ بیماری جو ہے کئی شکلوں میں ہوتی ہے. کینسر اس کی مہلک ترین شکل ہے اور بھی بہت ساری تکلیف دے دیتا ہے. مینلی اس کا شکار خواتین ہوتی ہیں, مرد بہت کم ہوتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ کینسر جو اسے ڈیتھس ہیں دنیا میں تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہیں. ہر 2 منٹ میں خاتون کا انتقال, یہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس ہیں. پاکستان میں 5000 کے قریب خواتین اس سے ہر سال متاثر ہوتے ہیں, جن میں 3000 سے زائد کا انتقال ہو جاتا ہے. وجوہات کیا ہیں ویسے ان کی؟ وجوہات یہ وائرس کینسر جو ہے نا, یہ اس سے ہوتا ہے. یہ وائرس پھیلتا ہے خواتین میں, مختلف اس کے طریقے کے پھیلنے کے, اور یہ پہنچ جاتا ہے. بہت کامن وائرس ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ خواتین کا پریکاشنز وغیرہ کچھ نہیں ہے, اس کی پریکاشنز ہیں. دیکھیں, یہ جو ویکسین بنی ہے نا, یہ اس کی پریکاشن ہی ہے. یہ ویکسین اس وقت دنیا کے 149 ممالک میں یوز ہو رہی ہے. پاکستان 150واں ممالک ہوگا جہاں یہ یوز ہوگی. سعودی عرب, قطر, لیبیا, UAE, ایجپٹ, بنگلہ دیش, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ تو ہمارے قریب کے ممالک ہیں. ویسٹرن ممالک میں تو یہ آسٹریلیا میں تو 2006 سے چل رہے ہیں. لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں ڈینگی کی بات کرتے ہیں یا چکن گنیا, ایک خاص قسم کا ویکٹر ہوتا ہے, یہ مچھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یا ہم ڈفرینٹ کینسر کی بات کرتے ہیں, یہ کون سا وائرس ہے؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں اسے ایکسپلین کر دیں. نہیں, دیکھیں, وائرس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر وائرس ویکٹر سے نہیں پھیلتا ہے. ویکٹر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیکٹ وغیرہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ وائرس لے جائے. یہ انسان سے انسان کو لگتا ہے, مختلف طریقے ہوتے ہیں. جیسے کووڈ تھا, ہاتھ ملانے سے بھی لگ جاتا تھا, اور بھی طریقے لگنے کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کنٹیجیوس اس سینس میں ہے. اور یہ ہوتا ہے, وائرس لگ جاتا ہے, اس عمر میں لگتا ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں اس کو کئی سال لگتے ہیں کینسر بننے میں. اور اس کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں جب خاتون کی عمر ریپروڈکٹیو ایج جس پہ کہتے ہیں 25 سے 45 سال ہوتی ہے. جب اس کے 3 بچے ہوتے ہیں, 2 بچے ہوتے ہیں, اس کو کینسر اس کو ہو جاتا ہے, اور یہ 1 سال سے 1.5 سال کی مزری اس کو ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیٹل آؤٹ کم کسی ڈیزیز کا. جیسے ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے, ہم 3 دن بیمار رہتے ہیں, اس کے بعد کام پہ آ جاتے ہیں. اس ڈیزیز کا فیٹل آؤٹ کم ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ کو بنیادی میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں, ہمارے عوام کے لیے, ویورز کے لیے سادہ فہم میں بات کریں گے. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم تمباکو نوشی لوگ کرتے ہیں تو لنگ کینسر کے اثرات بڑھ جاتے ہیں, اس کے وہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا, گٹکا کھائیں, یہ مطلب چھالیاں وغیرہ ہے, اور تمباکو آپ لیں, پان کھائیں تو اس سے آپ کو منہ کا سرطان ہونے کے آپ کو خدشات ہوتے ہیں. سروائیکل کینسر کے لیے کیا اس کے پری ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں, مطلب کیا اسٹیمولیٹ کرتا ہے؟ جی, سروائیکل کینسر جو انسان کو خدا نے جو نظام بنایا ہے, جس کے اندر انسان کھاتا پیتا ہے, اس کے بعد بچے پیدا کرتا ہے, یہ سارا خدا کا نظام ہے. انسان کا ان چیز پہ چلتا ہے. انسان اس کے بغیر نہیں رہتا. انسان پیدا ہوتا ہے, شادی کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, اس کا انتقال ہوتا ہے. قدرت کا نظام ہے. یہ اسی نظام میں جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کا حصہ ہے. اچھا, یہ بچوں کی شادی ہوتی ہے, ان کے بچے شوہر ہوتے ہیں, اس کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں. مطلب یہ تمام تعلقات ہوتے ہیں نا, یہ سارے جو انسانی ضرورتیں ہیں, جو انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ کینسر پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن جو کیریئر ہے, کیریئر نہیں ہے اس کا کوئی بھی. یہ کیریئر نہیں ہے, یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جراثیم ہے تو اس کے ہاتھوں پہ بھی جراثیم ہو سکتے ہیں, کوئی چیز یوز کرے اس پہ ہوتے ہیں. کووڈ کی طرح یہ نہیں ہے یعنی, لیکن یہ کینسر عام ہے. اس کی بہت ساری اقسام ہیں. کچھ اقسام کینسر کا باعث بنتی ہیں. جو سب سے زیادہ کینسر کا باعث بنتی ہیں وہ اس کا سیرو ٹائپ ہوتی ہے 16 اور 18. 16 اور 18 کے خلاف جو ویکسین افیکٹو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی ہے. اچھا, کن ممالک میں اس وقت یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, جو ممالک جنہوں نے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے, جہاں یہ مہم بہت عرصے سے چل رہی ہے, جیسے آسٹریلیا ہے, کچھ ویسٹرن ممالک ہیں, انہوں نے تو اس ڈیزیز کا خاتمہ کر دیا ہے. وہاں تو یہ کنٹرول میں آ گئی ہے. باقی ساری دنیا میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے جو لوور سوشو اکنامک کنٹریز ہیں, جہاں ویکسین آنے میں دیر ہوئی ہے, وہاں یہ بیماری بہت موجود ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا,
اس کے بعد جو افریقن کنٹریز ہیں وہ بیماری یہ زیادہ ہے. اب ان کنٹریز میں جب ویکسین آ جائے گی تو اس کے اثرات اگلے کچھ سالوں میں ظاہر ہوں گے. جن بچوں کو ہم آج ویکسین لگا رہے ہیں یہ بچیوں کی حفاظت کرے گا ان کی اگلی زندگی میں. جب یہ شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, جب ان کی عمر 25 سے 45 سال ہوگی, اس کے اثرات جب ہوں گے. اب سوال یہ آتا ہے زیادہ تر ہمارے ملک میں کہ یہ ویکسین بچوں کو کیوں لگائی جا رہی ہے, جس میں زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے نا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی قیاس سرائیاں ہیں, کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اس ویکسین کے حوالے سے, وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ ساری ہی غلط فہمیاں ہیں. نیشنل پروگرام میں جب ویکسین لائی جاتی ہے, ویکسین اس وقت لائی جاتی ہے جس سے مکمل طور پہ ہمارے ملک کے چوٹی کے ماہرین ان کا اتفاق ہوتا ہے. ویکسین مکمل سیف ہوتی ہے. 1,40,00,000 بچوں کو ویکسین لگانے کی ذمہ داری حکومت نے لی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لی ہے نا. اگر کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ ایک بات تو پہلی بنیادی ہے. دوسری بات یہ کہ ہر ویکسین کا جو امیونٹی پیدا کرنے کا طریقہ ہے مختلف ہوتا ہے. جیسے BCG کی ویکسین بچے کو پیدا ہوتے لگاتے ہیں, میزلس کی ویکسین ہم 9 مہینے کے بچے کو لگاتے ہیں, اس لیے کہ جتنا لیبارٹری میں تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمر میں یہ ویکسین امیونٹی پیدا کر سکتے, اس وقت نہیں کر سکتی. یہ ویکسین میکسیمم امیونٹی پیدا کرتی ہے 9 سے 14 سال کی عمر میں. اس کے بعد بھی لگے تو فائدہ ہوگا, لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا 9 سے 14 سال کی عمر میں ویکسین. لیکن جو لوگوں کے خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پھر کیا کیا ہے؟ دیکھیں, لوگوں کے خدشات 2 قسم کے ہیں. ایک تو لوگوں کا جنرل کنسرن ہے کہ کوئی نئی چیز ہے, جیسے آپ نے کہا, تو معلوم ہونا چاہیے, حق ہے لوگوں کا معلوم ہونے کا. جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں جن کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو نہ ڈاکٹر ہیں نہ کوئی سائنس سے تعلق ہے ان کا, وہ لوگ وی لاگ بنا کے ڈال رہے ہیں. ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کے نان سائنٹیفک چیزیں ڈال رہے ہیں جس سے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. زہر کے ٹیکے, انفرٹیلیٹی ہو جائے گی, اس طرح کی بے بنیاد باتیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, اگر خدا نخواستہ ایک رتی بھر بھی اگر ہمارے بچوں کو یہ شبہ ہو تو ہم یہ ویکسین نہیں لگنے دیں گے. یہ ویکسین جو پاکستان میں لگی ہے 15 ستمبر کو, پہلی ویکسین جو لگی ہے میری بیٹی کو لگی ہے. پہلی ویکسین, پہلا ٹیکہ میری بیٹی کو لگا ہے. جی ہاں, میری بیٹی ماشاءاللہ 13 سال 2 مہینے کی ہے. پہلا ٹیکہ میں نے اس کو لگوایا ہے کانفیڈنس دکھانے کے لیے کہ ویکسین سیف ہے, افیکٹو ہے. اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوگی. لوگوں کا کنسرن بھی اسی لیے ہے کہ بچیوں سے محبت ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جو ایک بہت بڑی پریشانی ہو سکتی ہے, 5,000 بچی کوئی بھی ہو سکتی ہے, میری بچی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بچی بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. ان 5,000 بچیوں میں جن کو کینسر ہونا, آگے جا کے ہم اپنی بچیوں کو شامل نہ ہونے دیں. اس ٹیکے کا یقین مانے, پوری قوم کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس ویکسین کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سوائے سوئی چبھنے کے. بہت سیف ویکسین ہے, بہت ٹیسٹڈ ویکسین ہے. اور یہ ویکسین جو ہے نا, یہ دنیا کے اتنے 149 ممالک میں. ٹائم ہو گیا اس ویکسین کو لائک؟ یہ 2004 میں یہ ویکسین بنی تھی. اس کے بعد اس کے نئے ورژن آتے رہے ہیں. تو پاکستان میں اب کیوں لانچ ہوئی ہے؟ مطلب پاکستان میں تھوڑا سا لانچ اس لیے ہوئی کہ پہلے ویکسین مہنگی بہت تھی. پہلے یہ $300 کی ایک ڈوز تک اس کی تھی, تو ہم اتنی مہنگی ویکسین برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب جب ویکسین کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے, ہماری حکومت نے کچھ فنڈز اس کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں, تو یہ مناسب وقت تھا کہ افورڈیبل ہو گئی تھی. اب یہ سمجھے نا کہ اب ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی بہت بھاری لاگت اس کے اوپر خرچ ہو رہی ہے, یہ کوئی ابھی بھی سستی نہیں ہے, لیکن 5,000 کینسر کا علاج کرنے پہ جو خرچہ ہوگا اس سے تو کمی خرچہ ہے نا یہ. You're right. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محمد خالد صاحب. آپ نے کافی ہمارے ویورز کے جو ڈاؤٹس تھے اور جو اس ویکسین کے حوالے سے چیزیں تھیں ان کو کلیئر کیا اور ڈیکوڈ کر کے ہمیں بتایا کہ ویکسین کا مقصد کیا ہے, اور اگر بر وقت یہ ویکسین لگوائی جائے گی تو اس سے کیا فوائد ہمیں ہوں گے.